الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے۔ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر، جیسے یہ 14ویں کا چمکتا ہوا چاند تم دیکھ رہے ہو، اسی طرح ان قریب تم اپنے رب کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرو گے۔ ناظرین کرام، یوں تو جنت کے اندر بہت اللہ رب العزت نے نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ جن کے بارے کوئی آنکھ نہ دیکھا ویسا کوئی چیز اس نے پہلے کبھی، نہ ہی دل و دماغ پہ کبھی ویسا کبھی کوئی خیال آ سکتا ہے۔ ایسی عظیم عظیم نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اس روز اس رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بالکل اس رب کا دیدار جس کے لیے آپ عبادات کرتے ہیں، جس کے لیے آپ ذکر و فکر کرتے ہیں، جس کی یاد کے اندر آپ شب و روز گزارتے ہیں، وہ رب جس نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، عقل، دماغ، شعور، دل، اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، اس رب کو ان قریب فرمایا تم دیکھو گے، اس رب کی زیارت ہوگی۔ اور ذرا سوچئے کہ وہ رب تعالیٰ کہ جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس کائنات کی خوبصورتی کو تخلیق فرمایا ہے، یہ زمین کی وسعتیں، یہ آسمان کی رفعتیں، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ ایسے ایسے حسین مناظر کہ انسان دیکھے تو بس دیکھتا ہی رہ جائے، وہ رب تعالیٰ خود کتنا حسین ہوگا، اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، یقیناً تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوگی، اور تم اس عظیم زیارت کا شرف حاصل کرو گے، اور یہ جنت کے اندر اللہ رب العزت کا خاص انعام ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا جنت کی حصول کی ترغیب دلائی کہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ رب العزت کی بخشش کی طرف، اس کی جنت کی طرف جانے کی کوشش کرو، تگو دو کرو، دوڑو اس طرف۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ دنیا کے اندر کوئی دیگر معاملات کے اندر اونچ نیچ ہو بھی گئی، کوئی مال متاع کے اندر، کام کے اندر، بزنس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی، اس کی خیر ہے، انسان یقیناً اپنی کوشش کرے، اپنے معاملات کے اندر پوری تگ و دو کرتا رہے، لیکن اس کی وجہ سے مایوس اور نا امید نہ ہو جائے۔ کیوں کہ جو شخص خود کو بچا گیا، خود کو جس نے بچایا اور جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل ہو گیا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جنت کے انعامات و اکرامات اور جنت کے اندر اللہ رب العزت کا جو کرم اور اس کا فضل ہے، اس کے مختلف نوعیتیں ہیں، مختلف اللہ رب العزت کے انعامات و اکرامات وہاں پر ہوں گے، لیکن یہ سلسلہ ایک شخص کے انتقال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کے جس نے نیک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، اسے وقت آخر سے ہی اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے اس کے رب تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انعام، کیا اکرام تیار فرما رکھا ہے۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم، کہ وہ لوگ جو پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں، جب ان کے پاس فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ آ کے انہیں سلام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو لے کر اس شخص کے پاس آتے ہیں، اور اس کی روح کو بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ
اس کی روح کو نکالتے ہیں اور اس جنت کے اس کفن کے اندر اس کو بند کر کے اعلیٰ علیین کی طرف لے جاتے ہیں۔ راستے کے اندر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، کس کی اس قدر خوبصورت، اس قدر خوشبودار روح کس کی ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص دنیا کے اندر جو اس کے اچھے سے اچھا نام ہوتا، وہ اس نام کا ذکر کرتے ہوئے اس روح کو لے جاتے ہیں اور اس کا انعام و اکرام ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو واپس لے جا کر اس کے بدن کے اندر، جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے، تاکہ وہ جو قبر کے سوالات و جوابات ہیں اس کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ تو اس طرح سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور وہیں سے اس کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم، جو تم زندگی گزارتے رہے اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو گزارا، مبارک ہو تمہیں کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم اپنے ان نیک اعمال کے سبب جنت میں داخل ہونے والے ہو۔ اور پھر جب اس شخص کا جنازہ تیار ہوتا ہے، جانا ہم نے سبھی نے ہے، لیکن انسان یہ توقع رکھے، اللہ رب العزت سے خیر کی امید رکھے، خیر کی دعا مانگے، خیر کا طلبگار رہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بربه، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس حال میں نہ مرے کہ جب تک وہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کے لیے حسن ظن نہ رکھتا ہو۔ آپ اپنے اعمال کے اندر اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے، بخشش مانگتا رہے، نیک اعمال کی طرف تگ و دو میں لگا رہے، تو عین اس کے وقت وصال سے ہی اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کی بارشیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ تو وہ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی جلدی مجھے لے کے چلو تاکہ میں جلد از جلد اپنی منزل کی طرف پہنچوں۔ اس طرح سے وہ انعام و اکرام اور اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی رحمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کو ایک امید بن جاتی ہے کہ میرا جو اگلا سفر ہے اس کے اندر میرے لیے خیر ہی خیر ہے اور آسانی ہی آسانی ہے، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے کے چلو۔ پھر جب جا کے اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ جو پورا ایک یہ سفر ہوا روح کے نکلنے سے لے کر قبر کے اندر آنے تک، وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، وہ سویا ہوا تھا۔ جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ جلدی جلدی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ دعونی اصلی۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے، ابھی میں نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے، تو میں جلدی جلدی اپنی نماز ادا کر لوں۔ کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں جلدی جلدی اپنی نماز ادا کر لوں۔ تو جس نے نماز کی عادت رکھی ہوتی ہے، جس کی زندگی کے اندر یہ معمول ہوتا ہے، وہ اپنی نمازیں ادا کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اسی کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وقت نکل رہا ہے، کیونکہ نمازی حضرات کو اکثر و بیشتر اسی چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ٹائم دیکھتے رہیں کہ کہیں وقت نکل تو نہیں رہا۔ ہر وقت ان کی اس بات پہ نظر رہتی ہے کہ ٹائم نکل نہ جائے، نماز کی ادائیگی نماز کے وقت کے اندر ہی ہو جائے۔ تو وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ وہ فوراً اٹھ کے کہے گا دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں ذرا نماز ادا کر لوں۔ تو اسے فرشتے بتائیں گے کہ تم اب دنیا میں نہیں ہو، دارالعمل سے نکل کے آ چکے ہو، اب یہاں پر تم پر کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہو جائے گا شروع۔ سوالات و جوابات پوچھے جائیں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہے گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہی اللہ کہ جس کی عبادت کے لیے میں شب و روز گزارتا رہا، اسی اللہ کے سامنے ساری زندگی سر بسجود رہا، وہی میرا رب ہے، وہی میرا اللہ ہے۔ اور پھر اس سے دوسرا سوال پوچھا جائے گا دین کے بارے، وہ کہے گا دینی الاسلام۔ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے، تو اسے آپ کی معرفت بھی، آپ کی پہچان بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو ان تینوں سوالوں کے اندر جب اسے کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کا تعلق وہ حافظے سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے رٹا ہوا ہے، اس نے یاد کیا ہوا ہے تو وہ فوراً وہاں پہ جب بھی اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو وہ اپنے حافظے کے بلبوتے پر اس کا جواب دے دے گا، نہیں۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے، دل کے اندر جب یہ اپنے دل کے اندر یہ محفوظ ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ دل کے اندر جاگزیں ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس قبر کے اندر اس کے جواب کی ادائیگی کے اندر بھی اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ تو جب ان جوابات کو دے لے گا اور ان سوالات کے جوابات وہ دینے کے بعد اس پر اب اگلے انعامات و اکرامات کی بارش شروع ہو جائے گی۔
اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے. اس کی قبر کے اندر مختلف اس کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، میں سے پہلے کہ جنتی بستر اس کے لیے بچھا دیا جائے. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا البسوہ من الجنہ، اسے جنت کا لباس پہنا دو. وہیں سے جنت کی نعمتوں کا سلسلہ شروع. پھر یفتح لہ فیہا مد بصر، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. اور جیسے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، الہ العالمین فلاں کی قبر کے اندر وسعت عطا فرما، اس کی قبر کو منور کر دے، قبر کو کشادہ فرما دے. تو یہ ان انعامات میں سے ہے جو اس نیک روح کو قبر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں. پہلا کیا کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے، جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے. ثم ینور لہ فیہ، پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے. وہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے، وہ چھوٹی سی جگہ ہے، وہ چھوٹی نہیں رہتی، اس کے اندر کشادگی آ جاتی ہے، اس کے اندر وسعت آ جاتی ہے، اس کے اندر وہ نور سے بھر جاتی ہے. وہ کالی کوٹری نہیں رہتی، بلکہ وہ نور سے بھرا ہوا ایک کشادہ گھر بن جاتا ہے کہ جس کے اندر اس پہ رب تعالیٰ کے انعام و اکرام ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے بڑے ہی خوبصورت چہرے والا، بڑی اس سے خوبصورت خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب قریب آتا ہے تو اسے کہتا ہے ہَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، اے بندے تجھے بڑی مبارک ہو، تو نے کامیابی حاصل کر لی کہ یہی وہ دن تھا کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ اے خوبصورت چہرے والے، اے اس قدر خوشبو سے معطر شخصیت، آپ ہو کون کہ جو مجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے انا عمل، میں تمہارا وہ عمل ہوں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، وہ نیک عمل ہوں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. رب تعالیٰ نے مجھے اس صورت کے اندر تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کو جہنم کی ایک کھڑکی سے کھول کے جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا، اس کے فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے تمہیں بچا لیا، اللہ رب العزت نے تمہیں محفوظ کر لیا. وہ جہنم کی آگ کو دیکھ کر وہ پریشان ہوگا، غمگین ہوگا، خوف محسوس کرنے لگے گا، لیکن بتایا جائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے تمہیں محفوظ کر لیا. پھر اسے جنت کا نظارہ کرایا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے بالآخر یہاں پہ جانا ہے اور یہی تمہارا مسکن بنے گا. تو وہ بندہ ان تمام انعامات و اکرامات کو دیکھ کر اس کے لیے ایک راحت کا سبب بن رہا ہوتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب مجھے چھوڑو، میں ذرا جا کے اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں، میں جا کے انہیں بتاؤں کہ میرے رب نے مجھ پہ کتنا کرم کر دیا ہے، میرے رب نے مجھ پہ کتنا فضل کر دیا ہے. وہ جا کے خوشخبری سنانے کی آرزو رکھتا ہے. تو اسے بتایا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، اب یہاں سے آپ واپس نہیں جائیں گے بلکہ آپ نے آرام کرنا ہے، اور اس طرح سے آرام کرو بالکل سکون کی نیند سو جاؤ. تمہارے وہ رشتہ دار، وہ عزیز جو نیک اعمال کرتے رہیں گے، وہ تمہارے ساتھ آ کے جنت میں مل جائیں گے. اور بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب انسان پہنچتا ہے قبر کے اندر تو وہ پہلے جو روحیں ہوتی ہیں وہ آ جایا کرتی ہیں. وہ روحیں آتی ہیں، اس سے آ کے ایک ملاقات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو ویلکم کرتی ہیں کہ جیسے بڑے عرصے کے بعد بندہ کسی کو دیکھتا ہے نا تو خوشی محسوس کرتا ہے اس دنیا کے اندر بھی. تو جو اس کے پہلے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو روحیں اس سے قبل جا چکی ہوتی ہیں جاننے والوں میں سے، وہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر حال احوال معلوم کرتے ہیں کہ وہ فلاں کیسا ہے، وہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. تو اگر وہ کسی کے بارے یہ بتائے کہ وہ تو مجھ سے پہلے جا چکا ہے، تو پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ اگر یہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب کے اندر ہے. والعیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہم سب کے اس سے حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد یہ اب قیامت تک کے لیے قبر کا آرام، قبر کا سکون، اور اس کے بعد پھر جب روز حشر اٹھایا جائے گا، روز حشر کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات و اکرامات، اور وہ ایک طویل جو دن ہے، وہ انسان اپنے اعمال کے بدولت، جو اس کے اعمال حسنہ ہوں گے، اللہ رب العزت کا کرم و فضل ساتھ شامل ہوگا، تو وہ دن کے جو انتہائی تکلیف دہ، انتہائی مشکل ترین اور انتہائی طویل ترین دن ہوگا، اس دن اس کے لیے راحتیں پیدا کر دی جائیں گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی. اس کے ارد گرد نور ہی نور ہوگا، وہ اپنے صدقات کے سائے کے نیچے ہوگا. اس کے لیے اللہ رب العزت پھر مختلف کیٹیگریز، کچھ وہ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے،
اور اس طرح سے یہ اس کا جو حشر کا روز ہے، حساب کا روز ہے، یہ مکمل ہونے کے بعد جب وہ جنت پہنچے گا تو وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جب جنت کی طرف انہیں لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. اب دیکھیں وہ اتنا طویل دن گزار کے حساب کتاب کے تمام مراحل سے گزرتے ہوئے جب جنت کے دروازے بالکل سامنے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی. اور جیسے وہ تمام جنتی وہ جنت کے سامنے پہنچ رہے ہوں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے جو وہاں پہ موجود ہوں گے وہ سلام کر رہے ہوں گے، سلام علیکم سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے اچھی زندگی گزاری اور آج تمہارا اچھا ٹھکانہ ہے. اور پھر جب وہ اندر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر جنت کے مختلف دروازوں سے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر ایک دروازے سے فرشتے آ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ سلام علیکم سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو. اور پھر اس سب سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، اس رب رحیم کی طرف سے بھی سلامتی کا نزول ہو رہا ہوگا. اور پھر جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اب جنت کو بھر دیا جائے گا تو اس کے بعد وہاں پر ایک موت کو ایک مینڈے کی شکل کے اندر سامنے لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت کا معاملہ ختم ہو گیا. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہاں پر اس موت کے علاوہ کوئی اور موت ہوتی، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ پہلی موت ہے، وہ انسان کو حاصل ہوئی، اس کے بعد تو ابدی ایک زندگی کا معاملہ ہے. فرمایا اگر کوئی اور موت اس کے بعد آنا ہوتی تو یہ جو موت کے ذبح ہونے کا منظر ہے یہ دیکھ کر جہنمی ایک مرتبہ پھر اس غم کے اندر پھر سے مر جاتے، اور جنتی اس خوشی کے اندر پھر سے مر جاتے کہ اس قدر اب یہ انعامات اور اکرامات کا سلسلہ یہ ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کا انعام و اکرام ہم پر ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ اس موت کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ اب یہاں پر جو تم نے رہنا ہے اس کے اندر ہمیشہ کی صحت ہے، اب کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. تم نے دنیا کے اندر بیماریوں کے اندر بھی، تکالیف کے اندر بھی، مصیبتوں کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کیے رکھا، اپنے رب کو یاد رکھا، اس کا ذکر و فکر کرتے رہے. یہاں پر اب تمہارے لیے کوئی بیماری نہیں ہے، ہمیشہ کی صحت ہے. دوسری چیز ہمیشہ کی جوانی ہے، اور کوئی بڑھاپا کی تکلیف اور بڑھاپے کی اذیت کسی قسم کا اس کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور پھر اس سے اگلی بات یہ کہ انسان کو صحت بھی ہو، جوانی کی نعمت بھی حاصل ہو، مگر پھر ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، مال و دولت بھی ہو، سبھی کچھ حاصل ہو، لیکن پھر بھی ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں ختم نہ ہو جائیں، کہیں میرے کاروبار کے اندر نقصان نہ ہو جائے. میں ملینئر بلینئر بھی ہے تو ساتھ ایک خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے کہ میں بالکل زیرو پہ چلا جاؤں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ایسی نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ اب وہاں پر جو تمہیں نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں ان نعمتوں کا کوئی زوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں عطا کی جا رہی ہیں. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان کے پاس صحت بھی ہو، جوانی بھی ہو، تمام تر نعمتیں بھی ہوں، تو وہ دھڑکا ایک اپنی جگہ پہ بھارا لگا رہتا ہے کہ کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے اور یہ تمام کچھ اسے چھوڑ کے جانا پڑے. تو فرمایا کہ تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے ہو، یہاں پہ تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. لا يذوقون فيها الموت الا الموتۃ الاولى ووقاهم ربهم عذاب الجحیم. اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت کی ابدی نعمتوں سے انہیں سرفراز فرمائے گا. اور پھر ناظرین کرام جب جنتی جنت کے اندر سیٹل ہو جائیں گے، اپنے اپنے مقامات پہ موجود ہوں گے، تو وہ یاد کریں گے کچھ اپنے دوستوں کو، کچھ اپنے دنیا کے جو ان سے ملنے ملانے والے تھے ان کو یاد کریں گے. یوں تو کہا جاتا ہے نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، لیکن وہاں پر جنتی جب اپنے ماضی کو یاد کریں گے تو وہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ الحمدللہ اے مالک تیرا کرم کہ ہم نے کچھ نیک اعمال کیے، تیرا کرم اور فضل شامل حال رہا کہ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو مل کے بیٹھیں گے. قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین. تو ایک بندہ کہے گا کہ یار میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھا کرتے بات چیت ہوتی، بڑی اچھی دوستی تھی اور بڑا اچھا تعلق تھا، مگر جب بھی اس سے بات ہوتی تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یقول ائنک لمن المصدقین، کیا تم واقعی تصدیق کرتے ہو، کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو
کہ یہ زندگی ختم ہوگی، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا، جنت کے معاملات ہوں گے، جہنم کے معاملات ہوں گے، عذاب قبر ہوگا، ثواب قبر ہوگا، اور کیا واقعی تم اتنے انٹلیکچوئل ہو کے بھی، اتنے سمجھدار ہو کے بھی، اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی تمہاری سائنس پہ کمانڈ ہے، تمہاری مختلف ریسرچ تم نے پڑھ رکھی ہے، اس کے باوجود تم واقعی یقین کر لیتے ہو کہ جب یہ ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر سے ہمیں زندہ کیا جائے گا اور پھر ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو اپنے اعمال کے جواب دینا پڑے گا. ڈو یو ریئلی بلیو ان دیٹ؟ کیا واقعی اس سب پہ تم بھی یقین رکھتے ہو؟ تو وہ اکثر و بیشتر یوں مجھے قائل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا. تو کہا جائے گا قال هل انتم مطلعون، اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پھر فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اسے دکھایا جائے گا. جب وہ دیکھے گا، اسے جھانک کے دیکھے گا، تو وہ اسے جہنم کے درمیان، جہنم کے اندر وہ اسے نظر آئے گا، عذاب کے اندر مبتلا دیکھ کر. قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ خدا کی قسم اے میرے دوست، تو نے تو مجھے بھی منوا دیا تھا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میں تیری باتوں کے اندر آ گیا ہوتا، اگر میں تیری باتوں کے اندر آ کر اپنے رب کی وحدانیت سے، اس کے وجود سے انکار کر بیٹھتا، تو آج میرا بھی یہی انجام ہوتا، آج میرا بھی یہی ٹھکانہ ہوتا. یہ تو میرے رب کا کرم، اس کی نعمت، اس کا فضل ہوا کہ میں محفوظ رہا، اور اب تم وہاں پر ہو اور رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہاں پہ موجود ہوں. تو ناظرین کرام، انسان کو اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام وہ رہبانیت نہیں سکھاتا. ہمیں اسلام اس چیز کی تلقین نہیں کرتا کہ ہم صرف اور صرف آخرت کی فکر کریں، دنیا کے معاملات، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات، اپنے بیوی بچوں کے مختلف ان کے کام کاج کے اندر دلچسپی، اپنے عزیز و اقارب کے معاملات کے اندر دلچسپی، اپنے جاب کاروبار کی دلچسپی، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے ہم بس ہر وقت ذکر و فکر میں رہیں اور بالکل آخرت کی فکر کریں. اسلام ہمیں رہبانیت کی تلقین نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں سکھاتا کہ ہم بس دنیا کے بندے ہو کے رہ جائیں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہمیں صرف اور صرف دنیا کی فکر ہو، اور اس قدر وہ فکر حاوی ہو جائے کہ ہم دنیا کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں اپنے رازق کو بھول جائیں، عزت کی تلاش میں عزت دینے والے رب کو بھول جائیں، ہم مال اور دولت کی تلاش کے اندر وہ رب تعالیٰ کو بھول جائیں کہ جو اس کائنات کا مالک بھی ہے، جو اس مال و دولت کا مالک بھی ہے، جو جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو بیلنس رکھ کے چلنا انسان کو یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں. آپ جنت کے اندر، جنت کے حصول کا مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک بڑا آسان سا طریقہ وہ اللہ کے بندوں کی دعائیں حاصل کرنا، اللہ کے بندوں کو خوش کرنا، اور کسی کا دل نہ دکھانا. کیونکہ دیکھیں، ہمیں اسلام کے اندر بار بار اس چیز کی تلقین کی گئی. ہم بسا اوقات دوسروں کو تکلیف پہنچا کے، ان کو اذیت پہنچا کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال، اپنی عبادت ہے، ہم بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ ذکر و فکر کر رہے ہیں، ہم دوسروں سے برتر ہیں، دوسروں سے بہتر ہیں. یہی چیز ہمیں بسا اوقات غرور و تکبر کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ اپنے حقوق کے اندر کوتاہی تو ہی معاف فرما ہی دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرتا کہ جب تک بندے معاف نہ کر رہے ہوں. ہم اپنی جنت بنانے کی خاطر دوسروں کی زندگیوں کو جہنم اگر بنا دیں تو پھر ہمیں بھی کبھی جنت کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اگر ہم ابدی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دنیا کے اندر دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے، دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنے، دوسروں کے لیے سکون کا سبب بنے. یہ کوشش کریں کم سے کم کہ اگر کسی کو سکون نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اس کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ بنے. اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.